3 منٹ میں پوری دنیا کا خزانہ تمہارے قدموں میں ہوگا۔ دولت کا ایسا عمل میری بہنوں میرے بھائیوں تم نے نہ کیا ہوگا۔ چیلنج میرا ہے، گارنٹی میری ہے۔ 100% پڑھنے والا یقین سے پڑھ لے، گھر میں جہاں نظر ڈالو گے انشاءاللہ پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ دیکھیں پیسوں کا اگر مسئلہ ہے، گھر میں فاقے ہیں، گھر میں غریبی ہے، گھر میں قرضہ ہے، گھر میں بیماری ہے، گھر میں بے اولادی ہے، گھر میں رشتوں کا مسئلہ ہے، گھر میں محبت میں ناکامی ہے، گھر میں کوئی بھی مسئلہ ہے، شوہر مارتا ہے، ساس مارتی ہے، دنیا کا ہر مسئلہ 3 منٹ میں ختم ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھیں غوث پاک کا لاڈلا عمل ہے، بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے، ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے۔ دیکھیں مجھے اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ ہے، اور میں جب بھی عشاء کی نماز کے بعد پوری نماز پڑھ کے یہ عمل پڑھتا ہوں، دیکھیں جب بھی پڑھا ہے خدا کی قسم گھر میں اللہ پاک نے میرے ہر مسئلے کو حل کیا ہے۔ دیکھیں ایسے ایسے بیمار بندوں اور بندیوں کو میں نے یہ عمل دیا ہے جن کے گھروں میں فاقے تھے، غریبی تھی، عمل کے پڑھتے ہی اللہ پاک نے ایسے معجزات کیے، اللہ پاک نے ایسی غیبی طریقے سے ان کی مدد کی کہ وہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ بن گئے۔ دیکھیں عمل کو سنیں گے تو فائدہ ہوگا، جلد بازی میں بھاگا بھاگی میں بے دلی سے بے ترتیبی سے پڑھیں گے تو پھر عمل کا فائدہ نہ ہوگا۔ دیکھیں سمجھ لیں سب سے پہلے سمجھ لیں یا ربنا اور یا مصطفیٰ کا غوث پاک کا عمل ہے، اور یا ربنا وہ خزانہ ہے آپ کے ہاتھ لگنے والا جسے لاکھوں لوگ دوستوں بھائیو بہنوں کلمہ پڑھ کر کہہ سکتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ وہ سچا عمل ہے یا ربنا کا جس کو پڑھتے ہی دنیا بھر میں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اپنے حالات بدل ڈالے۔ اگر آپ منٹوں اور سیکنڈوں میں اپنی غربت اور تنگ دستی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل صحیح ویڈیو پر آ گئے۔ یہ سچا عمل ہے، یہ کوئی بنا بنایا یا کاپی شدہ وظیفہ نہیں ہے، نہ ہی کسی اور کی ویڈیو سے لیا گیا ہے، یہ میرا ذاتی خود پر آزمایا ہوا عمل ہے، اور میں نے ہزاروں لوگوں کو عمل بتایا ہے۔ دیکھیں اس مجرب کتاب سے لیا گیا ہے جس کا حوالہ بھی دوں گا۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں اللہ کے سب سے بڑے ولی اللہ نے یہ عمل بتایا ہے۔ یہ عمل آج تک اللہ والوں کا راز رہا ہے، لیکن آج میں راز صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ کے ساتھ بانٹ رہا ہوں۔ نہ کوئی لالچ، نہ کچھ مانگ رہا ہوں، بس دعا چاہیے، نہ لائک نہ کچھ اور، کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں۔ یہ وہ مجرب عمل ہے جسے پڑھتے ہی رب راضی ہوتا ہے، اور جب رب راضی ہو تو پوری دنیا راضی ہو۔ میرے دوستوں بھائیو بہنوں، آج تمام دوست صاحب ایک طرف دیکھیں، جتنے بھی وظائف آپ نے پڑھے وہ ایک طرف، اور اس عمل کو پوری توجہ سے سمجھ لیں۔ یہ صرف 25 سے 30 سیکنڈ کا عمل ہے، 1 منٹ آپ سمجھ لیں۔ پہلے یہ سمجھیں کہ کب پڑھنا ہے، کون سے دن پڑھنا ہے، کون سی جگہ، سب کچھ۔ دیکھیں آپ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، چاہے لاکھوں کا چاہے کروڑوں کا قرض ہو، اس عمل سے نجات ممکن ہے۔ یا ربنا اور یا مصطفیٰ کا یہ وہ عمل ہے، آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا، مگر آج جس طرح بتایا جا رہا ہے وہ خاص ہے۔ اگر آپ فقیر ہیں، بیمار ہیں، پریشان حال ہیں تو 2 منٹ میں اس عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ قرضہ بھی اتر جائے گا اور بیماری بھی۔ میں نے اپنی زندگی میں تقریباً 300 لوگوں کو یہ عمل بتایا ہے، اور اللہ معاف کرے ہر وہ شخص جس نے خلوص دل سے پڑھا کامیاب ہوا۔ ایک بہن تھی جن پر لاکھوں کا قرضہ تھا، گھر میں فاقے تھے، شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ میں نے تقریباً 1 مہینہ پہلے یہ عمل بتایا۔ وہ عورت صبح 7 سے 8 بجے کے درمیان، یعنی کہ مجھے بتاتی ہے کہ اس نے عصر کے بعد یہ عمل پڑھا تھا۔ یقین کریں کرائے کے مکان پر رہتی تھی، ہر کچھ دیر بعد دروازے پر کوئی قرض مانگنے والا آتا، پورے خاندان میں کوئی سہارا نہ تھا۔ خدا کی قسم اس عمل کو پڑھتے ہی ایک اللہ کا نیک بندہ آیا اور 3 لاکھ روپے دے کر چلا گیا۔ اس عورت نے بتایا کہ 3 لاکھ سے قرض بھی ادا ہو گیا اور حالات بھی بہتر ہو گئے۔ اب کہتی ہے میرے پاس اب کروڑوں ہیں، خود مجھ سے کہتی ہیں آپ کو کیا چاہیے، میں کہتا ہوں میرے پاس سب کچھ ہے۔ دیکھیں دوستوں بزرگوں بھائیو بہنوں، یہ میرا ذاتی آزمایا ہوا عمل ہے۔ اگر کوئی میری آواز یا الفاظ چوری کرتا ہے تو وہ الگ بات ہے، اسے میں اسٹرائک یا ہٹا بھی سکتا ہوں، لیکن یہ عمل میرا ذاتی ہے۔ اسے پڑھتے ہی خوشیوں کے یعنی کہ خوشیاں آتی ہیں، خدا کی قسم۔ اب عمل کو سمجھ لیں، اگر آپ پر قرضہ ہے، اگر آپ یعنی کہ تو آپ یہ بہترین عمل ہے آپ کے لیے۔ اگر میری بہنیں میرے بھائی رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اچھے رشتے نہیں آ رہے، تو اللہ کی قسم
آج یہ یا مصطفیٰ یا ربنا کا عمل پڑھیں۔ اگر رشتے کی لائن نہ لگ گئی تو مجھ پر تھو تھو کرنا۔ اگر آپ بے اولاد ہیں یا نیک اولاد کے خواہاں ہیں تو اس سے بہتر وظیفہ پوری کائنات میں نہیں۔ اگر مل جائے تو مجھ پر تھو تھو کرنا۔ یہ اللہ والوں کا راز ہے، میں نے اسے اپنی غربت اور تنگدستی میں پڑھ کے غربت اور غریبی کو دور کیا ہے۔ سچ بتاؤں، آج سے کچھ سال پہلے میرے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ میں پہلے بھی یا ربنا یا مصطفیٰ کا وظیفہ پڑھتا تھا، مگر ایک اللہ والے نے مجھے خاص طریقے سے سکھایا۔ آدھا گھنٹہ مجھے سمجھایا کہ بیٹا یہ ایسے پڑھنا ہے، جلدی کرو، پوری توجہ سے پڑھو۔ دیکھیں، یعنی کہ پہلے عمل سمجھو، پڑھتے وقت جلدی نہ کرو، تب جا کر عمل اثر کرتا ہے۔ میں نے ان کی بات دل سے سمجھی اور صرف ایک دن عشاء کی نماز کے بعد عمل کیا۔ یقین کریں دوستو، بھائیو بہنوں، مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی، قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے عشاء کے بعد یہ عمل پڑھا۔ یقین کریں اگلے دن مجھے 1,00,000 روپے کوئی اللہ کا نیک بندہ دے کر چلا گیا۔ دیکھیں، 1,00,000 روپے اس وقت مہنگائی کا دور ہے، اب اس وقت کا 1,00,000 آج کا تقریباً 15,00,000 کے برابر ہے۔ دیکھیں دوستو، بھائی بہنوں، بس کہیں بھی پڑھ لیں اس عمل کو، لیکن سب سے بہتر جگہ آپ کا گھر ہے۔ گھر میں خیر و برکت آئے گی، جھگڑے ختم ہوں گے، بندشیں دور ہوں گی، نظر بد حسد ختم ہو جائے گا۔ یہ عمل آپ کے جسم سے بیماریوں کو دور کرے گا، بڑی سے بڑی حاجتوں سے، جیسے کہ مکان، اولاد، پسند کی شادی، اچھے رشتے، دنیا کی ہر حاجت، ہر مراد منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں پوری ہوگی۔ اگر نہ ہو تو یہ میرا گریبان حاضر ہے۔ عمل بتائے گئے طریقے سے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جائیں، چاہے گھر میں، دفتر میں، عشاء کے بعد، سال کے 365 دنوں میں کسی بھی دن عشاء کے بعد آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، چاہے روز پڑھیں، چاہے صرف ایک دن پڑھیں تو کافی ہے۔ صرف ایک دن ہی عمل کر لیں، رب کعبہ کی قسم ساری زندگی دعائیں دیں گے، اس عمل کے عاشق بن جائیں گے، دیوانے ہو جائیں گے، اس کے بغیر رہ نہیں پائیں گے۔ یہ سچا عمل ہے، یہ ارجن دولت لانے والا سچا عمل ہے، بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد پوری کر دینے والا عمل ہے۔ عمل کیسے کرنا ہے، کس ترتیب سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ جو عمل کا حصہ ہے یہ وہ ہے یا ربنا۔ دیکھیں، اگر کسی کو درود شریف پڑھنا نہیں آتا وہ صرف بسم اللہ پڑھے، ورنہ سب سے بہتر ہے کہ درود شریف پڑھ کر عمل کریں۔ درود شریف اپنی مرضی سے پڑھے، جتنا دل کرے، لیکن ضرور پڑھیں۔ دیکھیں، اس عمل کی طاقت بڑھ جاتی ہے، فائدے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ درمیان میں کی گئی باتیں نہ چھوڑیں، ورنہ آخر میں سمجھ نہیں پائیں گے۔ یا آپ کی زندگی، آپ کے بچوں کے، آپ کے قرضوں کی ادائیگی، آپ کی حاجات، دکھ تکلیف، بیماریوں کا سوال ہے۔ یہ میرا خود کا ذاتی آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ اگر 10 منٹ میں آپ کی ہر مشکل دور ہو جائے، غربت ختم ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ پھر سکون سے بیٹھ جائیں، درود شریف یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر پہلا وظیفہ یا ربنا کا پڑھیں۔ دیکھیں، یا ربنا کے الفاظ عام نہیں ہیں، یہ وہ پکار ہے جو زمین سے آسمان تک ہلچل مچا دیتی ہے۔ یہ الفاظ اللہ کے دروازے کھول دیتے ہیں، یعنی آسمان کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں، دعا کو سیدھا اللہ کے عرش پر پہنچا دیتے ہیں۔ یا ربنا کہنا صرف ایک پکار نہیں ہے، یہ وہ صدا ہے جو قدرت کے کارخانوں کو کھول دیتی ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں، حضرت ابراہیم نے آگ میں، حضرت ایوب نے بیماری میں محسوس کی۔ جب انسان یا ربنا کہتا ہے تو وہ ساری جھوٹی طاقتوں کو چھوڑ کر اصل طاقت کو پکارتا ہے، اور اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جو زمین سے پانی نکالتا ہے، سوکھے درخت کو ہرا کر دیتا ہے، رات کو دن میں بدل دیتا ہے، فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ حضرت سلیمان نے جب بادشاہی مانگی تو انہوں نے کہا، اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا کر جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ یہ دعا رب سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ کو یہ الفاظ اتنے پسند آئے ہیں کہ حضرت سلیمان کو دنیا اور آخرت کی بادشاہی عطا کر دی۔ اگر دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ غیب سے کھانا بھیج دیتا ہے اگر کھانے کی ضرورت ہو تو۔ حتیٰ کہ حضرت جب زکریا علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا تو انہوں نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہی یا ربنا کی طاقت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، جب انہوں نے غلام بنا دیا گیا، یعنی ان کو، تو جب انہیں قید میں
رکھا گیا، ہر جگہ انہوں نے صرف ایک کلمہ کہا یا ربنا، نتیجہ اللہ نے انہیں مصر کے تخت پر بٹھا دیا، زمین کا بادشاہ بنا دیا۔ دوستو بھائیو بہنوں، کہا جاتا ہے ایک غریب مزدور روزانہ دل سے یا ربنا کہہ کر کام پر جایا کرتا تھا۔ ایک دن اسے راستے میں ایک ریڑھی ملی جس میں سونے کے سکے بھرے ہوئے تھے۔ اس نے سمجھا یہ کسی کا سامان ہے، لیکن جب اس نے شہر میں اعلان کیا تو پتہ چلا یہ کسی کا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس کی محنت کا انعام تھا۔ دیکھیں کیسی پیاری بات ہے، کیونکہ یہ وہ الفاظ ہیں جو براہ راست عرش تک پہنچتے ہیں، جو اللہ کے دل کو نرم کر دیتے ہیں، جو اس کے خزانے کھولنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ الفاظ نہ صرف دولت لاتے ہیں بلکہ دل کی پریشانی، بے چینی، غم، دکھ سب کچھ ختم کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی عام الفاظ نہیں ہے، یہ جادو ہے، یہ محبت ہے، یہ اللہ کے در پر ایک دستک ہے جس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ جو شخص خاص نیت سے الفاظ کو ان دل سے گہرائیوں سے پکارتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں واپس لوٹتا۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا، آج کے اس عمل میں دوستو، بزرگوں، بھائیو بہنوں، آپ کو یا ربنا کی کیفیت بیان نہیں کر سکتا۔ یہ عمل دوستو، بھائیو بہنوں، میرے دل کے اتنا قریب ہے کہ اگر میں اور دیر رک جاتا تو شاید یہ ویڈیو بنانے کے قابل بھی نہ رہتا، شاید میں کہیں کھو جاتا یا بے ہوش ہوتا، لیکن کیونکہ میں یا ربنا کے دیکھیں یا ربنا کی طاقت کو جانتا ہوں، اور آج جو عمل دینے جا رہا ہوں پوری دنیا گھوم لے شاید اس سے بڑا عمل نہ ملے۔ اب میں آپ کو مکمل ترتیب سمجھاؤں گا، ہر جملہ ہر لفظ بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ خزانوں کو لوٹنے والا عمل ہے۔ اب دھیان سے سنیں۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف ایک بار پڑھیں، سکون سے بیٹھ جائیں اور جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو اپنی جگہ سے نہ اٹھے۔ یہی وہ کلمہ ہے جس نے انبیاء کی تقدیر بدلی، آج آپ کی بھی، یعنی آپ لوگوں کی بھی آج تقدیر بدلے گا انشاءاللہ۔ دل سے یقین کے ساتھ پڑھیں، یہ فقر و فاقہ ختم کرنے والا وظیفہ ہے۔ جب رزق کی تنگی ہو، مالی مسائل ہوں، تو آپ نے اس عمل میں یا غنیو وہ چابی ہے جو بند دروازے کھول دیتی ہے۔ تیسرا وظیفہ جو اس عمل کا اس کو ملک کو مکمل کرے گا وہ سورۃ الکوثر ہے۔ 11 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں۔ دیکھیں پورا عمل آپ نے سمجھنا ہے، ایک جملہ بھی اگر آپ نے یہاں سے وہاں کر دیا، دیکھیں یہ کیسے ایک دستک ہے یا ربنا یا مصطفیٰ کہ جس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ جو شخص خالص نیت کے ساتھ ان الفاظ کو دل کی گہرائیوں سے پکارتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ۔ آج کے اس عمل میں دوستو، بزرگوں، بھائی بہنوں، آپ نے یا ربنا یا مصطفیٰ کی کیفیت بیان نہیں کر سکتا۔ یہ عمل میرے دل کے اتنا قریب ہے کہ آج اس عمل کو آپ کو دینے جا رہا ہوں، پوری دنیا گھوم لو تو شاید یہ عمل کہیں اور نہ ملے۔ طریقہ ترتیب سب کچھ سمجھاؤں گا، ایک ایک جملہ ایک ایک لفظ بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی عام سا عمل نہیں ہے بلکہ خزانوں کو لوٹنے والا عمل ہے۔ دل تھام کے ایک ایک لفظ کو سمجھنا ہے۔ یہ ایک عمل یعنی کہ اس عمل کی اجازت ہر ایک کو عام ہے، بس اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ رکھو، بے دلی سے بے ترتیبی سے ہرگز نہ کرنا۔ اب عمل کیا ہے؟ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اطمینان سے بیٹھ جانا ہے اور عمل کو شروع کرنا ہے۔ صرف ایک بار بسم اللہ کافی ہے، یاد رکھنا۔ ایک بار جب عمل پڑھنے کے لیے بیٹھ جاؤ تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو اٹھنا نہیں ہے، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ یہ میرا ذاتی آزمایا ہوا عمل ہے۔ دیکھیں سب کچھ مانگے جو مانگنا ہے، یعنی کہ مانگیں عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل۔ دیکھیں عشاء کی نماز کے جو بعد وقت ہوتا ہے یہ دعائیں یعنی 100% قبول ہوتی ہیں، اور جب کوئی بندہ غوث پاک کے بتائے ہوئے ترتیب سے یہ عمل پڑھ لیتا ہے، یقین مانے دوستو، بھائیو بہنوں، میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لوگوں کی زندگیوں میں نے دوستو، بزرگوں، بھائیو بہنوں، تبدیلی آتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ عمل 100% ورکنگ کرتا ہے، یعنی کہ 1% بھی چانس نہیں کہ یہ عمل ورک نہ کرے، کام نہ کرے، 100% انشاءاللہ ورکنگ کرے گا۔ اس کی ساتھیوں، بزرگوں، بھائیو، اس عمل کو اگر آپ نے چھوڑ دیا، آج آپ سے بڑا بد نصیب شخص شاید پوری کائنات میں نہ ہو، پوری دنیا میں تم سے بڑا بد نصیب شخص نہ ہو، کیونکہ یہ عمل رب کو راضی کرنے والا عمل ہے، یہ خزانوں سے جھولیوں کو بھرنے والا عمل ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے عمل کو پڑھنا ہے۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیو بہنوں، یہ وظیفہ
جو ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو بدل چکا ہے۔ کسی نے بینک بیلنس بڑھتے ہوئے دیکھا، کسی نے قرض اترتے ہوئے دیکھا، کسی نے خالی جیبوں میں نوٹوں کی بارش دیکھی۔ دیکھیں اس عمل کو، عشاء کے بعد اللہ کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے، کون ہے جو اس کے ناموں سے اس کے خزانوں کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ جو فرماتے ہیں، جو شخص اس کو روزانہ پڑھتا ہے، اس کو اللہ کا خاص یعنی کہ اس نام کو پکارتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ دیکھیں دل کو چھو لینے والی داستان، ایک شخص لاہور میں رہتا تھا، رکشہ چلاتا تھا۔ عشاء کے بعد اسے ایک بزرگ نے کہا، بیٹا صرف ایک الفاظ پڑھ لے، دیکھنا تیرا نصیب پلٹے گا۔ اس نے پڑھا اور اگلے ہی دن ایک سواری ملی جس نے اسے بزنس پارٹنر بنا دیا۔ آج وہ شخص ایک کمپنی کا مالک ہے۔ ایک بہن کراچی میں ہمیں لکھتی ہے، بھائی میں نے عشاء کے بعد آپ کا بتایا ہوا یہ بتایا ہوا عمل پڑھا، یہ الفاظ یاد رکھیے، یہ پڑھے اور صرف دل سے پڑھنا شروع کیا۔ 2 دن بعد میرے شوہر کو ایسی نوکری ملی کہ اب ہم کرائے سے مکان سے نکل کر اپنے گھر میں ہیں۔ کچھ راز کتابوں میں نہیں ہوتے، وہ سینے سے سینے منتقل ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ایک راز حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو بندہ عشاء کے بعد فلاں اسم الہی کو صدقے دل سے پڑھے گا، اس پر غیب سے رزق نازل ہوتا رہے گا، اور جب اللہ کے ولی کہتے ہیں تو پھر آسمانوں کی زمین سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر ایسے فرشتے نازل ہوتے ہیں جو صرف اللہ یعنی آپ کی جھولی پھرنے آتے ہیں۔ عصر کے بعد آپ نے یعنی عشاء کے بعد آپ نے دوستوں بھائیو بہنوں، جب آپ تنہا ہو، نماز کے بعد اپنے دل سے اللہ کے اس خاص نام کو پکاریں۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر آسمان دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے خزانوں کے فرشتے صرف اس لمحے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور جو شخص اس وقت صرف دل سے پکار لیتا ہے پھر اس کے نصیب بدلتے ہیں، قسمت کے دروازے کھلتے ہیں اور غیب سے دولت آتی ہے، اتنی کہ گننا مشکل ہو جائے۔ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، یہ اللہ کا وہ خاص نام ہے جو عطا کرتا ہے، جو دے کر خوش ہوتا ہے، جس کے سامنے خزانوں کی چابیاں کچھ بھی نہیں۔ اب آپ نے پڑھ سکتے ہیں، بس دل سے سکون سے خاموشی سے۔ عشاء کے بعد دوستوں بھائیو بہنوں، عشاء کے بعد پڑھنے کے بعد عشاء کی نماز، صرف آپ کو چھوٹا سا عمل کرنا ہے، انشاءاللہ ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ یہ ویڈیو محض دیکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ قسمت بدلنے کے لیے ہے، ان کے لیے جو تنگ ہیں، جو تھک چکے ہیں مگر اللہ پر یقین رکھتے ہیں، مگر جس نے آج دل سے پکار لیا، پھر دولت صرف خواب نہیں حقیقت بن جاتی ہے۔ اپنے دل میں بس ایک نام کو بسا لو جو خزانے دیتا ہے، اور دیکھو کیسے بدلتی ہے تمہاری تقدیر۔ اگر یہ ویڈیو دل کو لگی ہے تو صرف ایک نیت سے شیئر کرو۔ اگر کوئی اور تنگ حال ہے، آسانی پا جائے گا، اور عشاء کے بعد تمہارے لیے، تمہارے گھر کے لیے دولت، رحمت اور سکون کے لیے دوستو بھائی بہنوں یہ عمل اگر پڑھا جائے تو آج تم جو سننے جا رہے ہو یہ سچ ہے، نہ کوئی کہانی، نہ کوئی گھڑی ہوئی بات ہے، یہ سب ہو چکا ہے۔ اب اگلا نمبر تمہارا ہو سکتا ہے۔ کراچی کے ایک راشن والے نے یہ بات بتائی کہ میں نے عشاء کے بعد دل سے وہ کلمات پڑھے، میرا گودام خالی تھا، قرضے چڑھے ہوئے تھے، اور آج اللہ کی قسم 4 گودام 3 دکانیں ہیں، اور میں ہر عشاء کے بعد صدقہ بھی دیتا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے بے حساب عطا کیا ہے۔ لاہور کی ایک بیوہ خاتون کہتی ہے، میں نے موبائل پر عشاء والی آپ کی ویڈیو دیکھی، پیسے نہیں تھے بچوں کے لیے دودھ کے، وہ وظیفہ یاد کیا اور دل سے پڑھا۔ 3 دن بعد میرے مرحوم شوہر کے بیمہ کی بند فائل کھل گئی، 1,50,000 کا چیک ملا، اور اس کے بعد تو سلسلہ ہی شروع نکلا۔ فیصل آباد کا نوجوان، اس نوجوان نے عشاء کے بعد یعنی کہ اس عمل کو پڑھا۔ اس بندے نے بتایا کہ مجھے فوری طور پر جتنی ضرورت تھی اس سے کئی زیادہ مجھے مل گئے۔ دیکھیں لاکھوں لوگوں کی بات ہے، لاکھوں لوگوں نے عمل کو پڑھا ہے۔ دیکھیں دوستو بھائیو بہنوں، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں رب کو راضی کرنے والا سچا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، جسے پڑھتے ہی لاکھوں لوگوں نے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ اگر آپ فقیر ہیں، اگر آپ بیمار ہیں، اگر آپ بے روزگار ہیں، اگر جیب خالی ہے، دکان خالی ہے، مکان خالی ہے، اب آپ نے یا رحمانو اللہ تعالیٰ کے عظیم اور بابرکت ناموں میں سے ایک ہے جو اس کی بے پناہ رحمت اور مہربانی کو ظاہر کرتا ہے۔ یا رحمان کا مطلب معنی یا رحمان عربی زبان کا ایک انتہائی وسیع اور گہرا مفہوم رکھنے والا لفظ ہے۔ یہ اللہ کی وہ رحمت ہے جو ہر مخلوق کے لیے عام ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، نیک ہو یا بدکار۔ رحمان وہ ہے جو بغیر مانگے بغیر کسی شخص کے اپنی مخلوق پر رحمت برساتا ہے۔
ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک قیدی آیا جس کی گود میں اس کا بچہ تھا۔ جب قیدی عورت کو موقع ملا تو وہ بھاگ کر اپنے بچے کو گلے سے اس نے لگا لیا اور پیار کرنے لگی۔ نبی پاک نے یہ منظر دیکھ کر صحابہ سے پوچھا، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ ماں اپنے بچے کو آنکھ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں، ہرگز نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رحمت اپنی مخلوق کے لیے اس ماں سے بھی زیادہ ہے۔ یہ وہی رحمان کی صفت ہے جس نے ہمیں دنیا میں ہر لمحہ ڈھانپ رکھا ہے، جو ہمیں ہمارے گناہوں کے باوجود رزق دیتا ہے، جو ہمارے آنسوؤں کو دیکھ کر بھی مہربانی سے نوازتا ہے، جو ماں کی محبت سے کئی گنا بڑھ کر ہمیں پیار کرتا ہے۔ قرآن میں الرحمن سب سے زیادہ سورۃ الرحمن میں آیا ہے، اور یہی وہ واحد سورت ہے جو اللہ کے کسی اور نام سے نہیں بلکہ الرحمن سے شروع ہوتی ہے، یعنی قرآن کی تعلیم بھی اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی دل بوجھل ہو، جب بھی کوئی راستہ نظر نہ آئے تو صرف ایک بار یا رحمانو کہہ دینا کافی ہے، کیونکہ وہ اللہ ہے جو رحمان ہے، جو بنا مانگے بھی نواز دیتا ہے۔ دوستو، بزرگوں، بھائی بہنوں، یا رحمانو کرتے ہوئے آپ نے عمل کا تیسرا وظیفہ جیسے ہی پڑھ لیا 21 بار 21 ٹائم، اب آپ نے آخری وظیفہ یا رزاقو، جس کا مطلب ہے اے رزق دینے والے، یا الرزاق یعنی بے حساب دینے والا۔ دیکھیں، جو اللہ کے لیے مخصوص ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہر مخلوق کو اس کا رزق عطا کرتا ہے، چاہے وہ زمین میں ہو، آسمان میں ہو، سمندر میں ہو، یا کسی ایسی جگہ جہاں دنیا کی رسائی ممکن نہیں۔ الرزاق کا لغوی معنی اور مفہوم ہے، الرزاق یعنی لغوی معنی، رزاق کا مطلب ہے روزی، کھانا، عطا، بخشش، زندگی گزارنے کے وسائل۔ یعنی کہ الرزاق کا مطلب ہے کہ اللہ نہ صرف روزی دیتا ہے بلکہ وسائل، مواقع، صحت، علم، روحانی نعمتیں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ وہ جسے چاہے کم دے، جسے چاہے زیادہ دے، اور بعض اوقات آزمائش کے طور پر رزق روک بھی لیتا ہے تاکہ بندہ صبر کرے اور دعا کرے۔ الرزاق کی برکت، اگر کوئی بندہ یا رزاقو کو کثرت سے پڑھے تو اللہ اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ رسول پاک نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، جو صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ دیکھیں، محنت کرو، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ محنت کرنی چاہیے، لیکن رزق کی فکر نہ کرو۔ ہر حال میں یا رزاقو کہہ کر اللہ سے مانگو، شکر ادا کرو، کیونکہ شکر سے زندگی میں رزق میں برکت ہوتی ہے۔ حرام سے بچو، کیونکہ حرام رزق برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، انسان کا رزق اس کا پیچھا کرتا ہے جیسے موت اس کا پیچھا کرتی ہے۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھو، یا رزاقو کہو اور دیکھو کہ دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ تو آپ نے آج کے اس عمل کا بے حد خاص اور معجزاتی وظیفہ دیکھیں۔ دوستوں، بھائیوں، بہنوں، عمل کی اجازت سب کو ہے، لیکن آپ نے اگر عمل کو آج پڑھنا ہے، کل پڑھنا ہے، پرسوں پڑھنا ہے، جتنے بھی دن پڑھ لیں، لیکن عمل کو بتائی بھی ترتیب سے پڑھنا۔ اگر آپ لوگ ویڈیو کاٹتے آئے ہیں، ویڈیو اسکپ کرتے آئے ہیں، بھاگتے دوڑتے آئے ہیں، تو پھر عمل کا کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا۔ آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر یہ عمل کرنا ہے، دل سے یقین سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں، اگر دل میں وسوسے رکھیں گے تو پھر عمل کا کوئی بھی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا، انشاءاللہ یہ مانگنے والے ہاتھ رب کریم نے چاہا تو بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ عمل کا آخری وظیفہ یا رزاقو کرتے ہوئے آپ نے پوری ایک تسبیح 100 دانے والی پڑھنی ہے، پڑھ کر عمل کمپلیٹ کیجیے گا۔ یعنی کہ عشاء کے بعد کا یہ وہ عمل بن چکا ہے کیا آج تک پوری دنیا کے کسی ملک میں، شہر میں چلے جاؤ، لیکن دوستو، بھائیو، بہنوں، ایسا وظیفہ شاید کوئی تمہیں نہ بتا سکے۔ آخر میں درود شریف پڑھ کر اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جتنی بھی آپ کی دعائیں ہوں مانگتے ہوئے عمل کمپلیٹ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔